بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایکسپلور کشمیر پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد یعقوب خان. ناظرین، نوجوان ہمارا مستقبل اور نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں، آزاد کشمیر کے نوجوان کیا سوچ رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور آزاد کشمیر حکومت نوجوانوں کے مسائل حل کرنے میں کتنی سنجیدہ ہے، اور آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے درمیان کتنا لیزان ہے، اس پہ خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر اور میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیسے امپاور کیا جا سکے اور نوجوانوں کے جو بنیادی مسائل ہیں آزاد کشمیر میں وہ کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے کیا بنیادی مسائل ہیں اور حکومت کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے؟ بنیادی مسئلہ جو ہے تو ایک تو روزگار کا ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے نوجوان پھر ابراڈ ٹریول کرتے ہیں، بیرون ممالک عرب اور گلف کی کنٹریز میں جا کے وہاں مزدوری کرتے ہیں. لیکن اس وقت آپ دیکھیں دنیا کے گلف کے اندر بھی ایک جو انسرجنسی چل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ان نوجوانوں کو واپس ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے بے روزگاری میں اور اضافہ ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو نوجوانوں کے وہ کون سے مسائل ہیں جن کو حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ جو وراثتی نظام ان کا چلا آ رہا ہے، نیپوٹزم، ان چیزوں کو وہ لے کر چل رہے ہیں. جب تک وہ اپنی یوتھ کو خود با اعتماد نہیں بنائیں گے کہ ان کے اندر ایک شعور ہے، وہ آگے آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر وقاص صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سیمینارز کے حوالے سے کتنی توجہ حاصل ہوتی ہے حکومت کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے یوتھ کے حوالے سے؟ امپورٹنٹ چیز ہے یوتھ پالیسی کہ یوتھ پالیسی کیسے ہو، ان کی گورنمنٹ جو سوچ رہی ہے ان کے بارے میں، ان کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو، ان کی پولیٹیکل ہو یا اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، اس کے بارے میں گورنمنٹ کا نظریہ کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ کیا، پالیسی ہے کیا. اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ آج تمام ملٹی پارٹی لیڈرشپ کو ہم نے بلایا، کیونکہ یوتھ اکراس دی بورڈ ہر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم ایسی کوئی کنسنسس اورینٹیڈ پالیسی کی راہ ہموار کریں، کہ پروسیس جنریٹ کریں جس سے گورنمنٹ کے پاس، یہاں یوتھ منسٹر بھی موجود ہیں، یہاں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، یہاں گورنمنٹ کے سینئر اور لوگ بھی ہیں، الیکٹڈ ممبرس بھی ہیں. آئیڈیا یہ کہ ان کے پاس ایک فیڈ بیک کا میکانزم ہو، ان کے پاس ینگ لوگوں کی آواز پہنچے کہ یہ ان کی وشیز ہیں، یہ ایسپریشنز ہیں، اور یہ سوچتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے درمیان کے بارے میں. تو ایک لارجر آئیڈیا یہ کہ ایک ڈیموکریٹک سیوک کلچر کے اندر ینگ لوگوں کی وائس کو اس پالیسی کے اندر بنایا جائے تاکہ ان کی ایسپریشنز اور وشیز کو صحیح طریقے سے ریفلیکٹ کر سکیں. آپ نے جو پالیسی میٹر بنائے اس میں کیا کیا ایسی چیز ہے یوتھ کے حوالے سے؟ دیکھیں CPDR بطور ادارہ یا ہم جو بھی ریسرچ کرتے رہے وہ ینگ لوگوں کے مختلف ایشوز اور ایسپریشنز کے اوپر ہم نے ویژن 2020 کے نام سے ڈاکیومنٹ کو پبلش کیا. ہم نے اس سے پہلے آزاد کشمیر کے نوجوانوں پہ بھی جو کچھ لکھا وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے اور ریلیونٹ کوارٹر سے ہم یہ شیئر کرتے رہے کہ ہماری جس کو کہتے ہیں کہ ریسرچ جو پالیسی میں فیڈ ان ہوتی ہے، کہ ہم ایز اے سیوک سوسائٹی ریسرچ اسکالرز یا انڈیپینڈنٹ جو سٹیزنز ہیں وہ یہ کریں کہ وہ گورنمنٹ کو پالیسی میکنگ میں یہ ایشوز کو گورنمنٹ کو پالیسی میکنگ میں یہ مدد فراہم کرے اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ سے. یہ پورا کلچر ہے اور یہ پورا کنسیپٹ ہے کہ اسکالرز، ریسرچرز، یہ تمام لوگ فیلڈ میں جا کے لوگوں سے بات چیت کر کے گورنمنٹ اور سٹیزن کے درمیان ایک کنیکٹیویٹی کا کام دیتے ہیں. تو ہم اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کے بہت سارے معاملات میں اپنی رائٹنگس کے تھرو، پبلیکیشنز کے تھرو، راؤنڈ ٹیبلز کے تھرو مدد کرتے رہے اور فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے. اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ آزاد کشمیر ایک بہتر جمہوری معاشرہ اور وہ تمام ینگ لوگ جو اس وقت سوسائٹی کا کی حصہ ہے، ان کا انپلائمنٹ بڑا ایشو ہے، ان کے اور بہت زیادہ ایشوز ہیں. ایک ڈسکنیکٹ سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اور اس پورے پروسیس کی آنرشپ لیں اور میرٹ ہو، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی. یہ وہ تمام چیزیں جو اگر ینگ لوگ ایک نیریٹو بیانیہ بنائیں گے تو آزاد کشمیر میں بہترین حکومت سازی ہو سکتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا پالیسی حکومت کی ہونی چاہیے کہ حکومت زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرے پرائیویٹ سیکٹر کے علاوہ؟ پرائیویٹ سیکٹر کے علاوہ جو ریسورسز ہیں گورنمنٹ کے پاس بیسیکلی وہ یہی ہے کہ جو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لون دے اور اس طرح کے پلیٹ فارم جنریٹ کرے جہاں سے جیسے لون تو دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن ان کے ساتھ بہت سخت قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں جو فلفل کرنا ہر ایک کے لیے بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی فلیکسیبل پالیسیز، رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ بنانی چاہیے. لوگوں کو اتنی اس حد تک سب کو اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا یوز کر سکیں، اور سپوز اگر وہ کرتے بھی ہیں تو انہیں نہیں آئیڈیا ہوتا
کہ ہم لوگ کس کس طرح کی چیزیں کنوے کر رہے ہوتے ہیں. یہ پرابلم ہمارا وہاں سے آتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا پھر ہماری جو اسکول سسٹم ہے, ہماری وہاں سے کچھ گرومنگ یا پھر ہماری تربیت کہہ لیں, اس میں فرق ہوتا ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو جو صحیح طرح سے یوز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر نیٹ ہے, ہم انٹرنیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے, فیس بک کی ایگزامپل لے لیں, ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی کی پرابلم سالو کرنے میں. اب آج کل اتنی فیک چیزیں آ رہی ہیں کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہ رہے. کوئی چیز سچ بھی ہوگی تو ہم اس پہ نہیں جاتے, کہتے ہیں کہ یار کسی نے فیک بنا دی ہوگی, ہم اس پہ کسی کی ہیلپ بھی نہیں کر پاتے اس طرح. تو ہمیں اس چیز کا پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے سوسائٹی کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ہم اپنے نیڈی ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو کارنر جو ہمارے نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں سے, یا پھر جو ہماری ٹاپ مینجمنٹ ہے ان سے نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں, ہم ان کے لیے کام کر سکتے ہیں. سینئر صحافی عابد خورشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عابد خورشید صاحب, یہ تو یہ کہ آزاد کشمیر میں روزگار کے مواقع کیسے فراہم کیے جا سکتے ہیں؟ 62% نوجوان ہے اور بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے. حکومت کے پاس ایسے کیسے وہ مواقع ان کو فراہم کر سکتی ہے؟ شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آزاد کشمیر میں جو مواقع تھے وہ ایکسپلائٹ نہیں ہو سکے, اور اس وقت جو سینس آف ڈپریویشن ہے, جو فرسٹریشن ہے نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ جیسے آزاد کشمیر جو سب سے زیادہ لوکریٹو جاب تھی نوجوانوں کے لیے, اس میں خواتین ہوں, طلبہ ہوں, طالبات ہوں یا تھوڑے سے ایجڈ لوگ ہوں, ان کے لیے ایک ٹیچنگ جاب تھی اور باقی سرکاری جابس تھی. لیکن المیہ یہ رہا کہ آزاد کشمیر میں جیسے کہ یہاں بھی جو سابق حکومتیں انہوں نے یہ یہاں پہ اقرار کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک نیپوٹزم اور فیوریٹزم رہا, سفارش کلچر رہا, اور پھر کیا ہوتا رہا کہ جو لوگ پڑھتے رہے ان میں ایک ڈپریویشن آتی گئی, احساس محرومی آتی گئی, اور پھر کیا ہوا کہ آزاد کشمیر کا جتنا ٹیلنٹ تھا وہ برین ڈرینیج ہوا, اور وہ پھر کیا ہوا ہمارا ٹیلنٹ باہر جاتا رہا. وہ اسکلز کی شکل میں ہو, وہ مشرق وسطیٰ ہو, وہ یورپ ہو, ہمارے نوجوان یہاں سے باہر جاتے رہے. ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تو ماضی کا رونا ہے جس پہ ہم نہیں کریں گے, ہم نے لک فارورڈ کرنا ہے. اس وقت آزاد کشمیر کے لیے سب سے پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں 3 pronged پالیسی بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو سیاسی جو ڈیموکریسی چل رہی ہے آزاد کشمیر میں, جس میں ہماری وہاں پہ پارلیمنٹ ہے, اس میں پہلے نوجوانوں کا تناسب بڑھایا جائے. ایک نمبر 2 جو بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں اس میں نئی لیجسلیشن کی جائے اور نوجوانوں کی شرح بڑھائی جائے اور نوجوانوں کی پرسنٹیج بڑھائی جائے. پھر تیسرا جو سب سے بڑا موقع آ رہا ہے وہ سی پیک کی صورت میں آ رہا ہے, اور جیسے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو جہاں جہاں سے سی پیک گزرے گا وہاں پہ اکنامک زونز بنائے جائیں گے, تو آزاد کشمیر بھی اکنامک زون بنیں گے. تو اس کی تیاری کے لیے ہمارے جو یہ 60% ہمارے نوجوان ہیں ان کو ہم ایکسپلائٹ, ان کو ٹیلنٹ, ان کی ہم ٹریننگ کر سکتے ہیں, تاکہ یہ جو ایک نئے وینیو آ رہے ہیں, نیا کوریڈور آ رہا ہے, اس پہ ہم ان کو انڈلج کر لیں, اور یہاں پہ تاکہ ہمارا وہ اب کیونکہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, یورپ سے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ سے لوگ واپس آ رہے ہیں کیونکہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے دنیا میں, تو ہمیں انڈیجنس بنانا پڑے گا. تو ان 2 جگہوں پہ میں سمجھ سکتا ہوں. کیا سمجھتی ہیں کہ سی پیک کی وجہ سے جو نوجوانوں کو روزگار ملے گا, اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ کتنا سود مند ثابت ہوگا سی پیک آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے؟ سی پیک پرٹیکولرلی ہماری جو یوتھ ہے, کیونکہ پاکستان ہیز اے لارجسٹ اماؤنٹ آف یوتھ ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا پاپولیشن, سو سی پیک ول پرووائڈ مچ اینڈ مور اپرچونیٹیز. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو آزاد کشمیر از اے پارٹ آف پاکستان, دیٹس نو ڈاؤٹ. سو سی پیک آزاد کشمیر کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگا, اور آزاد کشمیر کی یوتھ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اس سے ایڈوانٹیجز دے سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے. کیا کہتی ہیں آپ کے جو نوجوانوں کے بڑے مسائل ہیں اور کیسے ان کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے؟ سرکاری جابز کام میں, پرائیویٹ سیکٹر میں کیسے ان کو انوالو کر کے بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ آزاد کشمیر کی آبادی 40 لاکھ ہے, 5000 مربع کلومیٹر یہ رقبہ ہے, تو کیسے ان کو روزگار دیا جا سکتا ہے؟ آپ کی یوتھ کو کوئی کسی ایک مسئلے کا سامنا نہیں ہے, اس میں بیسک مسئلہ آتا ہے ایجوکیشن, ان ایمپلائمنٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے خواتین کے مسائل ہیں, اور اس میں اسپیسیفکلی ڈسیبل, میں چونکہ آپ کے سامنے فزیکلی چیلنج ہوں تو ڈسیبل پرسن کے مسائل آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ایشو ہے. 2005 کے زلزلے کے بعد جو ہے یہ بہت زیادہ وہاں پہ آزاد کشمیر میں ڈسیبلٹی جو ہے اس کی تعداد بڑھ گئی ہے. جہاں تک امپلائمنٹ کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو آپ کو یہ کہ پرائیویٹ کمپنیز کو جو ہے نا ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے وہ وہاں پہ وہ اپنا جو ہے سیٹ اپ کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ جاب تو آپ کو پتا ہے کہ ایک اسپیسیفک
اس میں سیٹس ہوتی ہیں تو اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو آپ تھوڑا سا موٹیویٹ کریں کہ وہ آزاد کشمیر میں اپنے سیٹ اپ لگائیں, انویسٹمنٹ وہاں پہ کریں. اس سے آپ کی یوتھ کو امپلائمنٹ ملے گی اور آپ کی یوتھ جو ہے اپنا ایک بڑا یوزفل رول پلے کر سکے گی. باقی میں ڈسیبل کمیونٹی کے حوالے سے ایک کروں گی کہ اب چونکہ 98 کے بعد مارچ میں مردم شماری ہو رہی ہے, آپ مردم شماری میں ایک علیحدہ سے فارم جو ہے وہ ڈسیبل پرسن کے لیے ان کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر کی کتنی آبادی ڈسیبل ہے, اس کے کتنے مسائل ہیں, اور اس طرح سے آپ کا نادرا کو جو ہے ڈیٹا پرووائڈ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. یہ بتائیے کہ کتنا پر امید ہیں آپ آزاد کشمیر حکومت سے, آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے کہ وہ آپ کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہیں؟ ہنیسلی اگر میں بات کر رہا ہوں آج سے پچھلی گورنمنٹ کا, تو ہر گورنمنٹ آتی ہے, وعدے کرتی ہے اور کہتی ہے کریں گے اور کرنے میں ہی 5 سال گزر جاتے ہیں. ابھی کیونکہ ہمارے جو یونگ منسٹر ہیں ان سے ہماری ایک سیٹنگ ہوئی تو ان سے ہم نے کافی انٹلیکچوئل آنسر کوشچن کا سیشن رکھا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے اسپیشلی فار یوتھ. تو انہوں نے کہا کہ آج سے جو پہلی گورنمنٹ تھی ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن انشاءاللہ میں جو ہے ایک یوتھ پلاننگ کر رہا ہوں یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہر سیکٹر میں, چاہے وہ اسپورٹس ہے, ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے. میں انشاءاللہ جو ہے ایک اہم پلاننگ کروں گا اور یوتھ کو موقع دوں گا کہ وہ اپنے آگے آئیں, ان کو ایک پلیٹ فارم دوں گا کہ وہ اپنے خود کو ریپرزینٹ کریں آگے. وی ہوپ فار بیسٹ کہ ہماری جو گورنمنٹ ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اچھا ہی کرے. رابی صاحب, بڑا مسئلہ اس وقت آزاد کشمیر میں دیکھا جائے تو بے روزگاری ہے. کیسے نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے؟ آزاد کشمیر حکومت کو کیا ایسے سٹیپس لینے چاہیے؟ ایک تو ہماری جو بالخصوص جامعات ہیں, اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں, ان میں کوالٹی ایجوکیشن اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور دستیاب سہولتیں جو ہیں وہ ان کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جو نوجوان جانا چاہتے ہیں ان کو ہنر مند بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر, یعنی بالکل ایک تھانے اور تحصیل سے بھی نچلی سطح پر, یونین کونسل کی سطح پر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر, تاکہ نوجوان جو ہیں وہ اسکلز حاصل کر سکیں اور ایک ہنرمند ہاتھ کے ساتھ بیرون ملک جا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آزاد کشمیر کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سیاحت ہے, اس میں ایگریکلچر ہے, اس میں نوجوانوں کو امداد دی جائے, انکریج کیا جائے. اللہ کا شکر ہے جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو ہمارے مختلف اداروں میں اس وقت جو ہے وہ کوئی 8000 پڑھے لکھے نوجوان, جس میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں, الحمدللہ اس وقت خدمات سے انجام دے رہے ہیں. اور یہ کنٹریبیوشن ہے جو کہ ہم اس سوسائٹی کو کر رہے ہیں. تو اسی طرح باقی جماعتوں کو بھی, اداروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایسے مواقع پیدا ہوں تاکہ بڑے پیمانے پر ہمارے نوجوان مقامی سطح پر خود انحصاری کی طرف پیش رفت کر سکیں. اچھا, آپ چونکہ آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی ہیں, آپ نے کوئی ایسا پلان ترتیب دیا ہے, کوئی ایسی نوجوانوں کے لیے پالیسی جو آپ اسمبلی میں پیش کریں اور حکومت اس پہ غور کرے تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع ملیں؟ ہم نے حکومت کو تجاویز پیش کی ہیں. ہم نے اپنے منشور میں ان سارے حوالوں سے الحمدللہ ایک ہوم ورک کر کے لایا عمل رکھا ہے. اس کی روشنی میں ہم نے حکومت کو تجاویز دی ہیں اور اس میں اگر کوئی ضروری قانون سازی کرنے کا مرحلہ آیا تو انشاءاللہ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے بھی اس کو پیش کریں گے. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہاتھ سے کام کرنے کا کلچر بالکل ختم ہو گیا. ہمارے ہاں سبزی اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں جو ہم خود پیدا کر سکتے ہیں, تو بدقسمتی سے یہ رجحان ختم ہو گیا ہے.
तो सरकारी मुलाजमत और मौके तलाश करने के साथ साथ अपने यहाँ जो छोटी मोटी ज़मीनें हैं, इम्कानात हैं, लाइफ स्टॉक डेवलप करें, पोल्ट्री डेवलप करें और इसी तरह एग्रीकल्चर को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की बजाय और मायूसी का शिकार होने के बजाय अपने इम्कानात जो हैं वो खुद हमें तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे भी इंशाल्लाह एक बड़ी बेहतरी आएगी और हम खुद कफालत की तरफ पेशकदमी कर सकेंगे। कितना सूरमंद साबित होते हैं इस तरह के सेमिनार यूथ के हवाले से, और कितना मोटिवेट कर पाए आप आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप? मेरे ख्याल से हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं कि आज़ाद कश्मीर की यूथ बड़ी मुतहर्रिक है, बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी डायनेमिक है। हमने इससे पहले आज़ाद कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक नया जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है बिटवीन इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद, उसके ऊपर एक काम किया था और वो अभी आज़ाद कश्मीर असेंबली में उसके ऊपर एक बिल मूव हो गया। हमने फैसिलिटेट किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो आपस में बैठ के इसके ऊपर एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट डेवलप करें। उसके बाद हमने कुछ एजुकेशन के ऊपर काम किया है, यूथ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा ख्याल ये है कि हम जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको हम यूथ के साथ बैठाएं ताकि जो यूथ की एस्पिरेशंस हैं, जो उनके जहन में चीज़ें हैं कि हमारी फ्यूचर की पॉलिसी प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए और यूथ के मेन क्या इश्यूज हैं कि जिनको हुकूमत को एड्रेस करना चाहिए, ये पॉलिसी डायलॉग बेसिकली उस सिलसिले की एक कड़ी है और बहुत ही मुफीद और बड़ा एक एक्टिव किस्म का सेशन हुआ है आज, जिसमें जो आज़ाद कश्मीर की यूथ है उन्होंने आज़ाद कश्मीर की फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में, आज़ाद कश्मीर का जो फ्यूचर की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें यूथ को इनकॉर्पोरेट करने और उनके लिए पॉलिटिकल स्पेसेस पैदा करने के बारे में बड़ी मुफीद आरा दी हैं और बहुत ही अच्छी और बड़ी लाइवली डिस्कशन हुई है। आपके बताइए कि क्या रुझानात हैं आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के हवाले से? आपने काम भी किया है, रुझान क्या है नौजवानों का? आज़ाद कश्मीर में ये जो जनरली जो एक माहौल है कि उसमें कुछ लोगों में मायूसी जो पाई जाती है, उसको दूर करने के लिए हुकूमत को ख़ास तौर पे यूथ पॉलिसी पे बहुत काम करना पड़ेगा। वाइब्रेंट यूथ पॉलिसी की ज़रूरत है। ऐसी यूथ पॉलिसी होनी चाहिए कि जो लोगों को ज़्यादा ज़्यादा इंगेज कर सके और फिर इंटीग्रेटेड यूथ पॉलिसी हो। बाद में होता है ना आपकी यूथ पॉलिसीज हैं लेकिन इंटीग्रेटेड नहीं, उसको एजुकेशन के साथ, उसके इंडस्ट्री के साथ, उसको बाकी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि कॉम्प्रिहेंसिव यूथ फोकस, यूथ सेंट्रिक आपकी पॉलिसीज हों। तो हमने कुछ चार पांच इस तरह के डायलॉग किए। प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर साहब भी आए, प्रेसिडेंट साहब भी आए। तो इन सब का मकसद ये था कि गवर्नमेंट और यूथ के दरमियान जो गैप है या जो डायरेक्ट मुकालमा न होने की वजह से जो गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग और चीज़ एक दूसरे के बारे में पैदा होती है, वो दूर हो सके और नौजवान डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ बात करें। अच्छा, माजी में देखने में यह है कि जो नौजवान थे सरकारी जॉब्स के हवाले से उनके ज्यादा रुझानात थे, अब क्या वो सोच बदली है? प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी उनकी सोच बढ़ रही है? लेकिन आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर बहुत ही छोटा सा है। गवर्नमेंट खुद ही सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। तो ये फिर कोई इस हुकूमत का मसला नहीं है। बहुत सारी जो पिछले 70 साल में जितनी हुकूमतें रही वो लोग इसकी पर तवज्जो नहीं दे सके। अब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है इसको डाइवर्सिफाई करें। देखिए टूरिज्म का बहुत बड़ा मौके निकल आए आज़ाद कश्मीर में, प्रॉक्सिमिटी है इस्लामाबाद के साथ। इस दफ़ा आपने सुना होगा कि पिछले साल लाखों लोग नीलम वैली, रावलाकोट और दूसरे इलाकों में गए। हाइडल से कुछ नए मौके निकले। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ आपने बनाई हैं, उनसे भी नौजवानों को हुनर, इल्म, तालीम, तरबियत का एक मौका मिल रहा है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें नई अपॉर्चुनिटीज है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सी पैक के जरिए आप आज़ाद कश्मीर में बिम्बर में एक नया वो बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा और मीरपुर का जो अभी इंडस्ट्रियल एरिया है उसको ना अपग्रेड करके उसको एक बड़े वसी पैमाने पे सी पैक के साथ कनेक्ट किया जाएगा। फिर ये कि आपकी मानसरा से लेके मुजफ्फराबाद, मीरपुर अप टू मंगला जो है ना एक हाईवे बनेगी, उससे पूरा आज़ाद कश्मीर कनेक्ट हो जाएगा और फिर नेशनल जो ग्रिड है उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर आज़ाद कश्मीर में एक और चीज़ जो है, बहुत सारे डैम, बहुत सारे जो हैं पन बिजली के जो डैम हैं वो ज़ेर तामीर है। अगर वो बन जाएंगे तो उससे आज़ाद कश्मीर को इतनी रॉयल्टी या वाटर यूज चार्जेस के मद में इतने रिसोर्सेज मिलेंगे कि आप इलाके को डेवलप करना आसान हो जाएगा। उसके अपने खुद कफालत के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब रास्ते में पड़े। मेरे साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना चौधरी लतीफ़ अकबर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब,
یہ بتائیے کہ آپ کے دور حکومت میں ایک یوتھ پالیسی دی گئی تھی، اس پہ کتنا امپلیمنٹ ہوا تھا اور اس کی کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے جی، ہم نے تو بنیادی طور پہ یوتھ کی ایک پالیسی دی تھی جس میں نوجوانوں کو ہم نے ہر سطح پہ حکومتی اداروں میں بھی اور ادروائز بھی جو ادارے تھے ان میں انگیج کیا تھا تاکہ لوگوں کو ٹریننگ دی جا سکے، ان کو اس قابل بنایا جا سکے کہ کل آنے والے معاشرے میں وہ ایک مثبت شہری جو ثابت ہو سکے. تو الحمدللہ ہمارے دور میں جتنے بھی نوجوان تھے ہم نے ان کو ان کے لیے وظیفے بھی مقرر کیا گورنمنٹ کے اندر تاکہ وہ اپنے اور جو تعلیمی جن لوگوں کو وظائف چاہیے تھے وہ بھی ہمیں مہیا کیے. اور صرف سرکاری اسکولوں کے لیے، پرائیویٹ اسکولوں کے لیے ہم نے ایسا نہیں کیا. جن بچوں نے چاہے وہ پی ایچ ڈی لیول کا ہو یا میٹرک لیول کا ہو یا جس لیول کا بھی ہوگا، اس کو ہم نے اگر وہ داخلہ سے سرکاری کالج میں لیا، اسکول میں لیا یا یونیورسٹی میں لیا تو ہم نے اس کے لیے کیا تھا. اس لیے کہ ہم نے بے شمار ایسی جاب اپرچونیٹی کریٹ کی تھی کہ جس کی بنا پہ یوتھ کو انگیج کر کے آج ان کے مسائل کو کم سے کم کر دیں. جی ناظرین، صدر اعظم جموں کشمیر مسلم کونسل سردار عتیق احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں جو نوجوانوں کے مسائل ہیں آزاد کشمیر میں بڑھتے جا رہے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ نوجوانوں کی آبادی ساری دنیا میں بڑھ گئی ہے اور آزاد کشمیر میں خاص طور پہ اس کے لیے کوئی بہتر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام تنہا حکومت نہیں کر سکتی، کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی. اس میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو متحرک کرنا پڑے گا. اور آزاد کشمیر میں اس بات کے امکانات موجود ہیں. آزاد کشمیر میں ٹورزم ہے. آزاد کشمیر میں ہم نے پچھلے دور میں منرل کی کو آؤٹ سورس کیا تھا کینیڈین کے ساتھ مل کے. ٹورزم ہے، ہاسپٹل کورسز ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. اور آزاد کشمیر میں جو سرکاری طور پر اب جابس کی اپرچونیٹیز ہیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے پرائیویٹ سیکٹر میں جابس کریٹ کرنی پڑیں گی. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے، لیکن ہمیں خاص طور پر اس پر توجہ دینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں، ٹیکنیکل ٹریننگ کی طرف لے کے جائیں. اور میرا یقین ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں اور اسکولوں کالجوں میں اس کام کو ریوائو کریں تو بہت بہتری کی صورت آ سکتی ہے. میرے ساتھ یوتھ منسٹر چودھری سعید صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب، کیا یوتھ کے حوالے سے آپ پالیسی دی ہے آزاد کشمیر حکومت نے؟ ابھی تو یہ انڈر وے ہے، بنا رہے ہیں ہم لوگ. جو آزاد کشمیر کی یوتھ ہے یا ادروائز یوتھ ہے اس کا انپٹ لے رہے ہیں کہ یوتھ پالیسی کیسی ہونی چاہیے. وہ ایجوکیٹڈ یوتھ، کم پڑھی لکھی یوتھ، اربن اور رورل یوتھ سب کو ایکولی ایڈریس کرے. اس پر یہ آج کا ایک سیشن تھا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے دنوں میں ہم اپنی میٹنگز کر کے اس کو جتنی جلدی ہو فارمولیٹ کر لیں. ایک جو کنسلٹنٹ بھی ہم انگیج کرنے جا رہے ہیں جو یوتھ پالیسی فریم ورک کے لیے ہمیں مدد کرے کہ یہ کیسا ہوگا، یوتھ پالیسی کیسی ہوگی. تو ونس اٹ از ڈن، اس کا بیسک فریم ورک بن جائے گا تو ہم عام لوگوں سے بھی شیئر کریں گے اور اس کے بعد اس کو فارمل شکل دے دیں گے. اٹ میں ٹیک 3 to 4 months انشاءاللہ. پچھلی حکومت میں بھی یوتھ پالیسی دی گئی تھی، اس کو اڈاپٹ کرنے کی نہیں ضرورت، وہ اڈاپٹ نہیں ہو سکتی؟ نہیں، دیکھیں وہ اڈاپٹیڈ ہے. اس میں ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ جو ایشوز یوتھ فیس کر رہی ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں اور وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. ہم وہ چیزیں ساری انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں جو ریئل ٹرمز میں یوتھ کی ضرورتیں اور جس کو یوتھ کے اندر کچھ سیٹسفیکشن لیول بڑھے، یوتھ کو انگیج کریں اور اس کی ان پٹ کے ساتھ اس کو شامل کریں. سرکاری جابس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے کیسے مواقع آپ فراہم کریں گے نوجوانوں کے لیے جابس کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے عام آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید سرکاری نوکری ہی صرف سرکاری نوکری ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو ہمارے لوگ یو اے ای یا یو کے میں جاتے ہیں اس میں سے شاید 1% بھی لوگ جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں امپلائی نہیں ہوتے. وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں اور نام کماتے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر اس پڑھی لکھی یوتھ کو انگیج کر کے پے بھی کرتا ہے. اب ہمارے یہاں پہلے تو ایجوکیشن کا ایشو تھا، جو پروفیشنل اور ہائر ایجوکیشن پہ تو بہت زور تھا لیکن ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں ہو رہی تھی. جو ہمارا جا رہا تھا بندہ انٹرینڈ اور وہ اس مقدار میں ویسے پیسے نہیں کما رہا تھا جس طرح کے فلپینوز یا تھائی یا ویتنامی جا کے کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہاں پہ
4 tiers of education کیا ہے, it all relates to youth. آپ دیکھیں آج آپ ایک کلرک کے لیے اپلیکیشن مانگیں تو شاید 5000 اپلیکیشنز آئیں گی, اور ایک سرٹیفائڈ آٹو ٹیکنیشین کے لیے مانگیں تو شاید بندہ نہیں ملے گا, کیونکہ آزاد کشمیر بھر میں کوئی ایسا آٹو جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو آٹو وہیل ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو ٹرین کرتا ہو. یہ جو بچے سیکھتے ہیں یہ آن جاب ٹریننگ کرتے ہیں اپنے سینئرز کے ساتھ اور پھر سیکھ جاتے ہیں. آج کی موٹر وہیکل انڈسٹری ویسی نہیں رہی ہے, تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے, ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ووکیشنل اور ٹیکنیکل کو, اور یہ ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں یوزلی, اور اس کے بعد جو اوپر جاتے ہیں وہ پروفیشنل ایجوکیشن یا ریسرچرز, پروفیسرز, لیکچررز, لائرز بنتے ہیں. دیٹ از اندر ایریا. پھر اس میں بہت زیادہ اسپیشلائزیشن آ گیا. آج سمپل وہ جو بیسک ایجوکیشن والے لوگ ہیں ان کی گنجائش نہیں رہی. دس آل از ریلیٹڈ ٹو یوتھ. جی ناظرین, آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے اور آزاد کشمیر کے نوجوان مایوس نہیں ہے. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر یوتھ کے حوالے سے ایک پالیسی مرتب کرے اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں, تو آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں مایوسی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے